جیسے جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی الساعۃ المرجوعہ چھپا دی گئی اور امت کے لیے اس میں خیر ہے، اسی طرح سے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، وہ بھی چھپا دیا گیا اور امت میں اس کے لیے خیر ہے۔ اور حدیثوں میں اسم اعظم کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، مگر اسم اعظم کون سا ہے یہ نہیں معلوم، اللہ کے ناموں میں اسے چھپا دیا گیا ہے۔ یہ جو آپ نے اللہ کے نام یاد کیے ہیں 99، اس میں ظن غالب یہ ہے کہ ان میں وہ اسم اعظم ہے، کون سا ہے نہیں معلوم۔ جیسے رمضان کے آخری عشرے میں ظن غالب یہ ہے کہ شب قدر آتی، مگر ضروری نہیں، ظن غالب ہے کیونکہ 2 عشرے پہلے بھی ان میں بھی آ سکتے۔ اسی طریقے پر اللہ کے صرف 99 نام نہیں، اللہ کے تو بہت نام ہے، لا تعد ولا تحصى نام ہے۔ یہاں ترمذی شریف میں یہ حدیث آئی ہے 99 ناموں کی، ترمذی کے ایک شارح ہیں علامہ ابن العربی مالکی، ان کی شرح ہے عارضۃ الاحوذی، کتب خانے میں ہے۔ انہوں نے وہاں شرح میں لکھا ہے کہ میں نے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جو اللہ کے نام آئے ہیں ان 99 کے علاوہ ان کو سب کو میں نے اکٹھا کیا ہے ایک رسالے میں، اور اس میں اللہ کے نام 1054 اکٹھا کیے ہوں۔ گھبراؤ نہیں، وہ 1054 یاد نہیں کراؤں گا، تم گھبرا گئے کب یہ 99 کے بعد اب اتنا اور یاد کرو۔ اور یہ 1099 تو 1054 نام تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے۔ اللہ کے بہت سے نام گزشتہ کتابوں میں تھے، اللہ کے بہت سے نام کسی کتاب میں نہیں ہیں، اللہ اپنے ناموں کو خود ہی جانتے ہیں، لہذا نام تو اللہ کے بے شمار ہیں۔ لیکن یہ جو 99 نام ہیں ان میں ظن غالب یہ ہے کہ اس میں اعظم ان میں آیا ہے، جیسے شب قدر آخری عشرے میں ظن غالب ہے، ایسا اس میں ظن غالب ہے، ضروری نہیں، ضروری تو اللہ کے بے شمار نام ہیں، قرآن و حدیث میں بہت سے نام ہیں، کوئی بھی نام اس میں اعظم ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں نے 2 باتیں بتائی، ایک تو یہ کہ اس میں اعظم بڑی فضیلت رکھتا ہے اور حدیثوں میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے، اور اس اسم اعظم کے بارے میں ظن غالب یہ ہے کوئی 99 ناموں میں کوئی ایک نام ہے۔ دوسری بات، یہ سارے نام ان کے میں نے تفصیلات نہیں کی اور کرنا بھی مشکل ہے، ہر نام کو پہلے سمجھنا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے، پھر بعض نام ایسے ہیں کہ ان کے 2 3 معنی ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر ہر نام کا نصیب کیا ہے، یہ میں نے بتلایا تھا کہ اللہ کے وہ نام جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ تو خاص ہیں، لیکن جو اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں ان ناموں کو، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان خوبیوں کو ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں، اس کا نام ہے نصیب، سواد سے۔ تو ہر نام کا نصیب کیا ہے؟ پھر بزرگوں نے ہر نام کے تعویذ بھی بنائے ہیں کہ اتنی مرتبہ یہ نام پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا، اتنی مرتبہ اس طرح سے اس کو تعویذ میں لکھو گے تو یہ فائدہ ہوگا، بزرگوں نے تعویذ بھی بنائے۔ نواب قطب الدین جن کی مظاہر حق ہے، انہوں نے حسن حسین کا بھی ترجمہ کیا اور اس ترجمے کا نام رکھا انہوں نے ظفر جلیل، یہ تاریخی نام ظفر جلیل، اور وہ چھپی ہے دارالعلوم قائم ہونے سے 10 سال پہلے، دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اس سے 10 سال پہلے وہ چھپی ہے، اور وہ چھپا ہوا نسخہ کتب خانے میں ہے۔ اس میں حسن حسین میں جہاں یہ اللہ کے نام آئے ہیں تو وہاں یہ سب باتیں نواب صاحب نے لکھی،
ہر نام کے معنی، ہر نام کا نصیب، ہر نام کے وہ کتنی مرتبہ کس طرح اس کا ذکر کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں انہوں نے وہاں لکھی ہیں۔ وہ نسخہ جو کتب خانے میں ہے وہ تو اتنا بوسیدہ پرانا ہو گیا ہے کہ وہ شاید تمہیں دیں گے بھی نہیں، کیونکہ دارالعلوم کے قیام سے 100 سال پہلے چھپی ہو۔ البتہ اس میں سے ساری باتیں تفسیر ہدایت القرآن کے 90 پارے میں نقل کی گئی۔ حضرت مولانا محمد عثمان کاشف الہاشمی رحمت اللہ علیہ وہ ہمارے فضلہ میں تھے، انہوں نے تفسیر ہدایت القرآن لکھی ہے، اس کے 90 پارے میں جہاں یہ آیت آئی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وہاں انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ ساری تفصیلات کی ہیں۔ تو اس لیے یہ میں نے سب تفصیلات نہیں بتائی ہیں، بہرحال یہ آپ کو مطالعہ کرنی ہے، آگے آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ بات ہے کہ یہ جو میں نے نام یاد کروائے ہیں اس کے بعد چند دعائیں یاد کرواؤں گا، کیونکہ اللہ کے ان ناموں کو پڑھ کر، اللہ کے ان ناموں کو پڑھ کر، چھوڑو اسے چھوڑو، اپنے ادھر دیکھو، اللہ کے ان ناموں کو پڑھ کر دعا مانگنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے چند ایسی دعائیں جو طالب علموں کے مطلب کی ہیں وہ دعائیں اس کے بعد یاد کرواؤں گا، تاکہ آپ ان ناموں کو پڑھ کر ساتھ میں وہ دعا بھی مانگیں۔ اس کے بعد یہ بات ہے کہ بہت جلد جب دعائیں ختم ہو جائیں گی، ان کو قرآن بھیج دے، اس کو چل جائے جب جسے پہنچ جا جب چھوڑو اسے مت دیکھو اس کی طرف، جب یہ دعائیں اس کے بعد پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہ سب نام سنوں گا، اسماء حسنہ سنوں گا، اور سنوں گا ایسے کہ کہیں زبان اٹکنی نہیں چاہیے، سوچنا نہیں پڑے، ایسے رٹ کر پکے کرو کہ زبان کہیں اٹکے میں، کہیں سوچنا نہ پڑے، یوں کہو ایک سانس میں سارے سنوں گا۔ تو اس لیے ابھی سے اس کو رٹنا شروع کرو اور پڑھنا شروع کرو، اسے سنوں گا انشاءاللہ۔ جو پہلے آئے گا اسے بڑا انعام دوں گا، دیر سے آئے گا اسے چھوٹا انعام دوں گا، نہیں آئے گا اس کا مرغا بناؤں گا۔ لا الہ الا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاللَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، یہ دو باب ہیں نہ، پہلے ایک رہ گئی، باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، یہ دو باب ہیں، ایک باب یہ ہے، ایک باب آگے۔ اس میں اختلاف ہوا ہے کہ نمازی کے سامنے سے کوئی چیز گزر جائے تو اس سے نماز فاسد ہوتی ہے یا نہیں۔ حضرت امام احمد علیہ الرحمہ اکیلے یہ فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے سامنے سے کالا کتا گزر جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر سامنے سے کالے کتے نے کراس کیا نماز ٹوٹ گئی، فاسد ہو گیا، سر نو پڑھو۔ اور اگر آگے سے عورت گزرے یا گدھا گزرے تو حضرت امام احمد علیہ الرحمٰ نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ عورت کے بارے میں اور گدھے کے بارے میں روایات متعارض ہیں، اس لیے حضرت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور کالے کتے کے بارے میں روایات میں کوئی تعارض نہیں تھا تو حضرت نے فیصلہ کیا کہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ حضرت امام احمد علیہ الرحمہ کے علاوہ باقی تمام فقہاء یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نہ کالے کتے کے گزرنے سے، نہ عورت کے گزرنے سے، نہ گدھے کے گزرنے سے، کسی کے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ ائمہ کے مذاہب ہیں۔ اب اس کی روشنی میں دو بابوں میں جو حدیث متعارض ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم۔ یہ قصہ ہے منا کا، جب حضور حج میں تشریف لے گئے اس وقت میں مینا کا قصہ ہے یا مینا سے لوٹ کر مکہ سے باہر ابطح میں
محسب میں جو حضور نے پڑاؤ ڈالا تھا اور وہاں نماز عصر مغرب اور عشاء پڑھائی تھی، یہاں کا قصہ ہے یا مینا کا قصہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بڑے بھائی حضرت ابن عباس تو بچے تھے 13-14 سال کے، ان کے بڑے بھائی حضرت فضل ہے، یہ ایک گدھی پر بیٹھ کر کے دونوں حضرات آئے ہیں، بڑا بھائی آگے بیٹھا ہے، چھوٹا بھائی پیچھے بیٹھا ہے، جو ہے سائیکل پر پیچھے بیٹھتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو جماعت ہو رہی، تو جب جماعت کے قریب پہنچے تو یہ دونوں اترے اور اتر کر کے گدھی چھوڑ دی اور جا کے صف میں کھڑے ہو گئے اور نماز شروع کر دی۔ یہ سب گدھی وہی چرتی چگتی رہی اور سب کو سامنے چرتی چگتی ادھر جا رہی ادھر جا رہی ہے۔ کسی نے بعد میں بھی ان کو ٹوکا نہیں، نہ کسی نے ٹوکا نہ حضور نے ٹوکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گدھے کے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اس میں اشکال یہ ہے کہ یہ جو حضور نے نمازیں پڑھی ہیں یہ تو حضور کے سامنے سترا ہوتا تھا، اور جب حضور کے سامنے سترا ہے تو سب نمازیوں کے سامنے بھی سترا ہے۔ بس اب یہ گدھی جو گزر رہی ہے سترے کے پرے گزر رہی ہے، لہذا یہ مسئلہ یوں الجھ گیا۔ قال كنت رفيق الفضل على أتان، یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عرب میں گدھے نہیں ہوتے، وہاں حمار ہوتے ہیں۔ عرب میں حمار ہوتے ہیں، گدھے نہیں ہوتے، گدھے ہندوستان میں ہوتے ہیں۔ اس لیے تمہارے ذہنوں میں آیا گیا کہ گدھا اس پر سواری یا پھر دو آدمی گدھے پر بیٹھے ہیں، کہ گدھے تو یہاں ہوتے ہیں نالا، عرب میں گدھے نہیں ہوتے، وہاں حمار ہوتے، اور وہ حمار اتنے بڑے اور موٹے ہوتے جیسے ہمارے خچر، اتنے بڑے جسے میں قد کے اعتبار سے۔ اور خود حضور کی سواریوں میں ایک گدھا تھا، ایک حمار تھا۔ اور عرب میں وہاں حاجی لوگ دیہاتوں میں تو جانے کا موقع نہیں ملتا، لیکن ایک مرتبہ میں نے مکہ مکرمہ کے بازار میں ایک شخص کو جو کسی قبیلے کا بدو ہے، وہ حمار پر بیٹھ کر کے مکہ کی سڑک پر جا رہا تھا اور ایسا شان کے ساتھ جا رہا تھا جیسا گھوڑے پر جا رہا تھا، اور وہ حمار بھی اتنا بڑا توانا تندرست اور ایسا پھول لگا کر کے اس نے مزین کر رکھا تھا، اور ٹھاٹ سے مکہ کے بازار میں گزر رہا اس کے اوپر، جہاں پر اعلیٰ درجے کی کاریں گزر رہی وہاں حمار پر گزر رہا ہے۔ تو اس لیے ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ عرب میں گدھے نہیں ہوتے، وہاں حمار ہوتے، گدھے تو یہی ہوتے۔ قال كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى، فمنى کا قصہ ہے، ابقا کا نہیں۔ قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف، وصلنا الصف کے معنی ہم صف میں جا کر کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی ہم نے۔ فمرت بين أيديهم، وہ گدھی آگے صفوں کے آگے گزر رہی ہے، جو کچھ پڑا ہے چر رہی ہے، چگ رہی ہے۔ فلم تقطع صلاتهم، یہ جو جملہ ہے فلم تقطع صلاتهم، اس کا اشارہ ہے کہ حضرت ابن عباس کسی روایت پر نقد کر رہے ہیں، وہ روایت اگلے باب میں آ رہی ہے۔ وہ ابن عباس اگلے باب میں جو روایت آ رہی ہے اس پر نقد ہو رہا ہے کہ اگلے باب میں جو آ رہا ہے کہ تین چیزوں کے گزرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کہاں فاسد ہو جاتی ہے؟ ہمارا یہ واقعہ ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اس واقعے میں جو گدھی گزر رہی تھی وہ سترے کے پرے سے گزر رہی تھی، لہٰذا اس روایت سے اس آئندہ روایت پر اشکال نہیں ہوتا، لیکن بہرحال گدھے کے بارے میں روایات میں تعارض ہو گئے۔ ایک ابن عباس کی یہ روایت ہے اور دوسری روایت اگلے باب میں آ رہی کہ گدھے کے سامنے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح سے عورت کے سلسلے میں بھی روایت میں تعارض ہے۔ جب وہ روایت کہ تین چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے حضرت عائشہ کو پہنچی تو حضرت عائشہ نے نقد کی، دو باتیں کی انہوں نے۔ ایک بات تو انہوں نے کہی عدل تمونا بالحمیر والکلاب، آپ لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا، یہ حضرت عائشہ نے نقد دی عدل تمونا بالحمیر والکلاب۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ میں حضور کے سامنے جنازے کی طرح سے لیتی رہتی تھی اور حضور نماز پڑھتے رہتے،
ایسا بھی ہوتا تھا کہ اندھیرے میں لڑک کر کے سجدے کی جگہ پر چلی گئی تو جب حضور سجدے کے لیے آتے تھے تو مجھے انگلی لگا کر اشارہ کرتے تھے، میں ہٹ جاتا تو میں تو حضور کے سامنے لیٹی رہتی تھی. کہاں عورت کے سامنے سے گزرنے سے نماز کہاں فاسد ہوتی؟ تو اب عورت کے مسئلے میں بھی تعارض ہو گیا، اس لیے امام احمد نے ان دو باتوں میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. لیکن کالے کتے کے بارے میں کوئی روایت میں تعارض نہیں ہے، اس لیے امام احمد نے کہا اسے نماز فاسد ہو جائے گی. وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. میں نے کہا تھا کہ صرف امام احمد فساد نماز کے قائل ہیں، بقیہ تمام ائمہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے سامنے سے گزرنے سے نماز نہیں فاسد ہوتی. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء وبه يقول سفيان والشافعي. باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة. وبه قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس ومنصور بن زازان عن حميد بن هلال عبد الله بن صامت قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے سترا نہیں تو ان تین چیزوں کے گزرنے سے نماز ختم. اور سترا ہو اور سترے کے پرے سے گزرے تو کوئی بات نہیں. اذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل، کجاوے کی پچھلی لکڑی، او قالت واسطة الرحل، کجاوے کی درمیانی لکڑی وہ بھی اتنی ہوتی ہے. قطع صلاته الكلب الاسود والمرأة والحمار. عبداللہ ابن صامت نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ حضرت کالے کتے کی تخصیص کیوں؟ پیلا کتا گزر جائے، سفید کتا گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹے، کالا گزرے تو نماز ٹوٹے گی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ یہی سوال میں نے حضور سے کیا تھا تو حضور نے فرمایا کہ کالا کتا بہت بدماش ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، بڑا ڈراؤنا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر ویسے ہی ڈر پیدا ہو جاتا ہے دل. فقلت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر ومن الأبيض قال يا ابن أخي سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود شيطان. وفي الباب عن أبي سعيد والحكم الغفاري وأبي هريرة وأنس قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. یہ بعض اہل علم کون ہے؟ اللہ جانے کون ہے. وقال احمد الذي لا اشك فيه، یعنی حضرت امام احمد نے دو ٹوک فیصلہ کیا کہ کالے کتے سے نماز فاسد ہو جائے گی. لا اشك فيه کا یہ مطلب. قال احمد الذي لا اشك فيه ان الكلب الاسود يقطع الصلاة. اور فرمایا کہ گدھے اور عورت کے بارے میں ابھی مجھے اطمینان نہیں ہوا، شرح صدر نہیں ہوا کہ اس سے نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی ہے، اس بارے میں مجھے شرح صدر نہیں ہوا. وفی نفسی من الحمار والمرأة شیء. ان کے ساتھی حضرت اسحاق، انہوں نے دو ٹوک فیصلہ کیا کہ صرف کالے کتے سے نماز فاسد ہوتی، عورت سے اور گدھے سے فاسد نہیں ہوتی. قال اسحاق لا يقطعها شيء الا الكلب الاسود. یہ روایات پڑھ چکے، آپ سب جان چکے. اب سنو، لمبی جوڑی بحثیں ہیں، ان بحثوں کو چھوڑ کر کے جو بات میں کہتا ہوں اسے یاد رکھو، کتابوں میں نہیں ملے گی. ان روایات میں جو لفظ قطع آیا ہے، یقطع الصلاۃ، یہ قطع لفظ ہے، قطع اور ہے، فساد اور ہے. فساد اور قطع میں فرق ہے. فساد اور بطلان یہ تو فقہی لفظ ہیں. یبطل الصلاۃ، یفسد الصلاۃ، اس کا مطلب اور ہے. اور یقطع الصلاۃ یہ مفہوم اس کا الگ ہے. یقطع کا مفہوم کیا ہے کہ ایک چیز جڑی ہوئی ہے، اس کو کاٹ دیا. کیا چیز جڑی ہوئی ہے؟ نمازی کی توجہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی.
ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز سامنے سے گزرے گی تو توجہ کٹ جائے گی، توجہ ہٹ جائے گی، توجہ بٹ جائے گی. بس یہ مفہوم ہے یقطع الصلاۃ. نماز کا فساد اور بطلان مراد نہیں ہے. پھر یہ توجہ کس چیز سے ہٹے گی؟ تین قسم کی چیزوں سے. نمبر ایک مرغوبات، جس چیز کی طرف طبیعت کی رغبت ہو، مرغوبات میں سے کوئی بھی مرغوب چیز سامنے سے گزرے گی توجہ ہٹ جائے. عورت کو مرغوبات کا اعلیٰ فرد ہونے کی حیثیت سے ذکر کیا گیا ہے. عورت کو گدھوں اور کتوں کے برابر نہیں کیا گیا. عورت مرغوبات میں بہترین فرد ہے. جتنی عورت مرد کو مرغوب ہے اتنی کوئی چیز مرغوب نہیں ہوتی. اسی لیے بعض روایات میں لفظ آیا عورت نہیں بلکہ کہا حائضہ. حائضہ سامنے سے گزرے، اور حائضہ عربی میں بمانا بالغہ آتا ہے. حائضہ عربی میں بمانا بالغہ آتا ہے. آگے کہیں روایت آئے گی کہ حائضہ کی نماز اوڑھنے کے بغیر نہیں ہوتی. وہاں حائضہ سے مراد بالغہ. عورت بچی گزر جائے بچی کی اتنی توجہ نہیں ہوتی. کوئی بالغہ عورت گزرے تو توجہ ہوتی. اور پہلے سے سامنے لیٹی ہوئی ہے اور نماز شروع کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچانک کوئی عورت گزر جائے سامنے سے توجہ ہوتی. بس اسی حکم میں یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ مسجد میں قبلے کی دیوار میں پھول بوٹے والی چیز نہیں لٹکانی چاہیے. بڑے بڑے حروف میں چھپی ہوئی چیز نہیں لٹکانی چاہیے. کیوں؟ وہ توجہ ہٹائے گی. پھول بوٹوں والی کوئی چیز ہوگی، بڑے بڑے حروف والی چیز ہوگی، توجہ ہٹے گی نمازی. اسی بات سے آدمی کو ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، ایسا مسلح نہیں بچھانا چاہیے، توجہ ہٹائے. وہ حدیث یاد کرو، حضور کو ایک چادر ہدیے میں ملی تھی. حضور نے اسے پڑھ کر نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی وہ چادر ہدیہ دینے والے کو واپس کی اور یہ کہا کہ ان سے وہ دوسری سادہ چادر ہے وہ لے آؤ. اور یہ فرمایا کہ اس چادر کے پھول بوٹوں نے مجھے نماز میں مشغول کر دیا. یہ سب مرغوبات کی مثالیں. اور کالے کتے سے مراد ہے مخوفات، ڈراؤنی چیزیں. ڈراؤنی چیزیں مخوفات. اسی لیے دوسرے رنگ کا کتا ہے تو اس کا خوف اور ڈر نہیں پیدا ہوتا. کالے رنگ کا کالا بھجن کا کتا ہو بالکل تو دیکھ کر ایک وحشت اور ڈر ہوتی. ایک روایت میں ہے کالے کتے کے بجائے یہودی کا ذکر ہے کہ اگر یہودی سامنے سے گزر جائے نماز کٹ جائے. یہ روایت اس زمانے کی ہے جب یہودیوں کا سہم لوگوں کے ذہنوں پر چڑھا ہوا تھا. ہجرت کے بعد شروع میں یہودیوں کا اس قدر خطرہ تھا مسلمانوں کو، ہر مسلمان ان سے ڈرتا. اسی زمانے کی وہ روایتیں ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں پیشاب کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے. گھر میں ایک کٹورا رکھا تھا، اسی میں رات کو ضرور پڑتی ہے پیشاب کرنا. یہ اس دور کا قصہ ہے کہ مسلمان رات میں نہیں نکلتا. معلوم نے کہا یہودی چھپا بیٹھا ہو قتل کر دے. وہ جو گھر میں کٹورے میں پیشاب کرنے کی روایت ہے وہ اس دور کی روایت ہے جب یہودیوں کا خطرہ تھا. وہ روایت بھی اسی دور کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صحابہ کے بیچ میں بیٹھے تھے اور اچانک اٹھ گئے اور اٹھ کر کے چلے گئے. کہاں گئے معلوم نہیں. کافی دیر ہوئی نہیں تشریف لائے تو جو صحابہ مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے پورا مدینہ چھان مارا. سارے حضور کے گھر دیکھے اور مدینہ میں جہاں جہاں حضور کے جانے کا امکان ہو سکتا ہے ہر گھر میں تلاش کر لیا. جب کہیں نہیں ملے تو صحابہ چاروں طرف جنگل میں نکل پڑے. کوئی ادھر تلاش کر رہا تو ادھر تلاش کر رہا تو ادھر تلاش کر رہا. اسی زمانے کا وہ قصہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اتنے حواس باختہ ہیں کہ ایک باغ پر پہنچے ہیں، پورے باغ کا راؤنڈ نہیں لیا اور دروازہ نظر نہیں آیا. کوئی ایسا باغ ہو سکتا ہے اس کا دروازہ نہ ہو؟ یقیناً دروازہ ہے اس کا، مگر وہ اتنے حواس باختہ ہیں کہ انہیں دروازہ ہی نظر نہیں آیا. ایک بھول جاتی تھی اس میں لومڑی بن کے اندر گھسے کہ اندر دیکھو تو اندر حضور تشریف فرمائے. یہ صحابہ اتنے کیوں گھبرا گئے ہیں؟ آج آپ کا کوئی باپ استاد آپ کے درمیان بیٹھا اور وہ چلا جائے نہ آئے تو آپ لوگ منتشر ہو جائیں گے، کہیں اپنی ضرورت سے گئے ہوں گے.
یہ جو صحابہ اتنے گھبرا گئے ہیں کہ سارے مدینہ کے گھر گھر چھان مارا، نہیں ملے تو چاروں طرف جنگلوں میں تلاش کرنے نکل گئے ہیں، اور گھبراہٹ کا یہ عالم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا جو واقعہ ہے اسے گھبراہٹ کا عالم دیکھو۔ یہ اسی دور کا قصہ ہے جب یہودیوں کا خطرہ سر پہ منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اس روایت میں، ایک روایت میں کالے کتے کے بجائے یہودی کا تذکرہ آیا ہے کہ یہودی سامنے سے گزر جائے تو نماز کٹ جائے۔ یہ یہودی اور کالا کتا یہ مخوفات کی مثالیں ہیں، مخوفات اور بھی ہو سکتی ہیں۔ میں ایک مرتبہ اپنے یہاں کہیں سے چل رہا تھا اور مونگ پھلی کا کھیت تھا، اس مونگ پھلی چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں پیچھے، تو میں مونگ پھلی کے کھیت میں سے گزر رہا تھا اور ایک دم نیچے نظر پڑی تو ایک گورا سانپ تیزی کے ساتھ گیا میرے قدم میں، اور اس میں ایک بالی کا فاصلہ، تو ایک دم جسم سن ہو گیا، جیسے جسم میں جان ہی نہیں، حالانکہ سانپ گزر کے چلا گیا ہے، مگر ایک دیکھتے ہی ایک دم طبیعت سن ہوگی جیسے جسم میں خون ہی نہیں رہا۔ تو ایسی خطرناک چیز سامنے سے گزر جائے، نماز پڑھ رہا اور سانپ گزر جائے تو یہ مخوفات کی مثال ہے۔ اور قطع سے مراد ہیں مستقذرات، گھناؤنی چیزیں، مستقذرات گھناؤنی چیزیں۔ کوئی گھناؤنی گندی چیز سامنے سے گزرے گی تو بھی طبیعت ایک دم وحشت محسوس کرے گی اور نماز سے طبیعت ہٹے گی۔ گدھا یہ گھناؤنی چیزوں کی مثال۔ دوسری روایت میں خنزیر کا ذکر ہے، گدھے کے بجائے خنزیر کا ذکر ہے کہ سامنے سے خنزیر گزر جائے تو۔ راندیر میں جب میں رہتا تھا تو ایک مسجد میں نے کمرہ کرایہ پر لے رکھا تھا، ان کا ایک دروازہ مسجد طرف کھلتا تھا، ایک دروازہ مارکیٹ کی طرف کھلتا تھا، سبزی منڈی تھی وہاں خنزیر بہت گھومتے رہتے تھے۔ تو میں کھانا کھانے جب بیٹھتا تھا تو پہلے مارکیٹ طرف کا دروازہ بند کر کے بیٹھتا کھانا کھانا۔ اگر کبھی اتفاق سے کھانا کھا رہا ہوں اور نظر پڑی اور خنزیر پر نظر پڑ گئی، بس اس کے بعد سے آگے لقمہ نہیں کھا سکتا تھا، آگے لقمہ کھا ہی نہیں سکتا تھا، کھانا چھوڑ دیتا تھا، اتنی گھن آتی تھی اس سے۔ اب ایسی گھن کی چیز جب نمازی کے سامنے سے گزرے گی تو توجہ کہاں باقی رہے؟ تو یہ تین قسم کی چیزیں ہیں، تین نہیں ہیں، مرغوبات، مخوفات اور مستقذرات۔ ان تین میں سے کوئی چیز سامنے سے گزرے گی تو نماز کٹ جائے گی، توجہ ہٹ جائے گی، بٹ جائے گی، نماز فاسد ہونا اور باطل ہونا مراد نہیں۔ باب ما جاء فی الصلاۃ فی الثوب الواحد۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مرد کا سطر ناک سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور اتنا سطر چھپانے کے لیے صرف لنگی کافی ہے، لہذا اگر کوئی صرف لنگی پہن کر کے جس میں سطر چھپا ہوا اور نماز پڑھے ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سے صرف لنگی پہن کر یا صرف پاجامہ پہن کر باقی بدن کھلا ہے، ایسا نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے وہ الگ مسئلہ ہے۔ ایک ہے نماز کا ہو جانا اور ایک ہے چاہیے یا نہیں چاہیے وہ الگ مسئلہ ہے۔ بخاری شریف میں روایت آئے گی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک کپڑے میں نماز ہوتی یا نہیں، تو حضرت نے فرمایا ہوتی ہے، لیکن آپ دو کپڑوں میں نماز پڑھیں تو بہتر ہے۔ اور پھر دو کپڑے بتائے، یہ کپڑا اور یہ کپڑا، یہ کپڑا اور یہ کپڑا، انہوں نے پوری لمبی فہرست دی کہ آپ ان دو کپڑوں میں نماز پڑھیں تو بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اذا وسع اللہ فوسعوا، جب اللہ نے کپڑوں میں گنجائش کر دی تو اب آپ بھی گنجائش کریں۔ یہ تو دور اول میں جب صحابہ کے پاس بیچاروں کے پاس ایک ہی لنگی ہوتی تھی اور کپڑا ہوتا ہی نہیں تھا، اس زمانے کا مسئلہ ہے کہ ایک نماز میں ایک کپڑے میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، اور آج بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کا جو حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بہتر سے بہتر کپڑوں میں نماز پڑھیں۔ بہرحال یہ تو میں نے ویسے ہی بات کہی، یہاں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ یہاں جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کپڑا ہے دوسرا نہیں ہے، اور وہ ایک کپڑا لنگی نہیں اس سے بڑا ہے، تو آپ اس ایک کپڑے میں کتنا زیادہ سے زیادہ جسم چھپا سکتے ہو چھپانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک کپڑا ہے لہٰذا کمر میں باندھ لی لنگی کی طرح نہیں، باغل پوری چادر ہے آپ کے پاس تو آپ یہاں باندھیں، سینے پر باندھیں، تاکہ یہاں سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے سے سب چھوٹ جائے۔
غرض ایک کپڑا ہے اور لمبا چوڑا ہے، وسیع ہے، تو اس ایک کپڑے میں آپ جتنا زیادہ سے زیادہ بدن چھپا سکتے ہو وہ چھپانا چاہیے. یہ مسئلہ اس باب میں زیر بحث ہے. وَبِهِ قَالَ